اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ناسخ و منسوخ کی بحث پڑھیں گے۔ گزشتہ سیشن میں ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ متقدمین، اصولیین اور متاخرین کہ متاخرین کی رائے کیا ہے اس بارے میں، اور ہم نے جو اختتام کیا تھا وہ اس پہ کیا تھا کہ حضرت شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن، اس میں ابن العربی کی موافقت میں یہ قول نقل کیا تھا کہ کل آیتیں تقریباً کوئی 20 آیتیں بنتی ہیں کہ جو منسوخ ہیں، اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ متقدمین کے نزدیک کوئی 500 آیتیں جا بنتی ہیں، بلکہ حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ یہ غیر محدود ہو جاتی ہیں منسوخ آیتوں کی تعداد۔ اور وہ کیسے 500 بنتی ہیں یا اس سے زیادہ بنتی ہیں، اس پہ میں نے تفصیل سے بات گزشتہ سیشن میں کی تھی، کیونکہ وہ عام کو تخصیص خاص کرنا اور اس کے علاوہ مدت عمل کا پورا ہونا، اس کی انتہا کا بیان، اور متبادر سے غیر متبادر کی طرف، یعنی معنی متبادر سے غیر متبادر کی طرف پھرنا، اور اس کے علاوہ بہت سی صورتیں انہوں نے پیچھے ہم پڑھ کر آئے کہ وہاں پہ بیان کی تھی کہ یہ بھی متقدمین کے نزدیک یہ نسخ میں ہی شمار ہوتا ہے یہ طریقہ۔ تقریباً کوئی 7 انہوں نے یہاں پر وجہیں بیان کی تھیں جو ہم نے گزشتہ سیشن میں پڑھی تھی۔ اب جو آیات منسوخ کی گئی، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شیخ ابن العربی، اور شیخ ابن العربی سے مراد میں نے بتا دیا تھا کہ اس سے مراد شیخ محی الدین ابن العربی جنہیں شیخ اکبر کہا جاتا ہے، فتوحات مکیہ کے جو مصنف ہیں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ قاضی ابو بکر محمد بن عبداللہ اندلسی یہاں سے مراد ہیں۔ تو ان کی موافقت میں حضرت شیخ جلال الدین سیوطی نے الاتقان میں تقریباً کوئی 20 آیتیں بیان کی ہیں۔ اب حضرت شاہ ولی اللہ ان 20 آیات میں سے بھی کوئی 5 بلکہ 4 آیتیں کہتے ہیں کہ جو منسوخ ہوئی ہیں، باقی آیات کی وہ توجیہ بیان کرتے ہیں، یعنی ناسخ اور منسوخ، یعنی وہ آیت کہ جو منسوخ ہو گئی کی گئی، اور وہ آیت جو اس آیت کو منسوخ کرنے والی یعنی ناسخ، ان دونوں میں متقدمین کے ہاں اگر تطبیق نہیں دی جا سکی تو انہوں نے پھر اس کو ناسخ اور منسوخ بنا دیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ اس کی توجیہ اور مطابقت اس میں پیدا کرتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ در حقیقت ان کا تعلق ناسخ اور منسوخ کا نہیں ہے، بلکہ کسی جگہ پر مدت ایک آیت میں، آگے جا کر ہم پڑھیں گے کہ ایک آیت میں مدت پوری ہو گئی، اور پھر اس کے بعد دوسری آیت جو نازل ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مقام پر یہ بیان کیا کہ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ یہ جو کفار و مشرکین ہیں ان سے آپ درگزر کریں اور ان سے آپ چشم پوشی کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ حکم نازل کر دے اپنا۔ تو اب وہ پھر حکم کیا نازل ہوا؟ وہ یہی ہوا کہ ان سے لڑو، یعنی جہاد کی پھر مسلمانوں کو اجازت دی گئی، قتال کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ایک حکم سزا کے حوالے سے نازل کیا، کہا کہ یہ سزا ان کو دو، اور پھر اس کے بعد کہا کہ بھئی یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں
جو زانی اور زانیہ کی سزا کو بیان کر دیا وہ اللہ نے پھر سزا بیان کر دی کہ یہ سزا ان کے لیے ہے. یعنی پہلے حکم میں ایک مدت تک ایک حکم کو بیان کیا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ حکم اس کی مدت پوری ہو گئی تو پھر اللہ نے دوسرا حکم نازل کر دیا. تو گویا کہ حضرت شاہ ولی اللہ اب ہم پڑھیں گے تو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جہاں پہ ناسخ و منسوخ خیال کیا گیا کہ ایک آیت ناسخ ہے دوسری اس سے منسوخ ہو گئی، تو وہ در حقیقت وہ ناسخ و منسوخ کا اس سے تعلق نہیں بنتا. سب سے پہلی آیت جو آپ نے بیان کی ہے وہ پہلی آیت ہے وراثت سے متعلق، یعنی وارث کے لیے وصیت کا حکم اس سے متعلق ہے. سب سے پہلے تو میں وہ آیت کریمہ تلاوت کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد جو ناسخ ہے اس کا میں ذکر کروں گا. منسوخ آیت یہ ہے، یعنی جسے نسخ جس پر ہوا وہ یہ ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 180 ہے کہ تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے، اگر وہ مال کو چھوڑتا ہے، یعنی اگر مال کو چھوڑے تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ وصیت کرے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے. اور یہ حق ہے، یعنی یہ حکم لازم ہے متقین پر، پرہیزگاروں پر یہ حکم لازم ہے. اب اس میں یعنی متقدمین یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں تو یہ فرمایا کہ والدین اور اقربین جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے لیے وصیت ہے، یعنی ان کے لیے تم وصیت کرو. جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو پھر یہ لازم ہے کہ تم ان کے لیے والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرو معقول طریقے پر. اب یہاں پر وصیت کا ذکر کر دیا تو اب جو ناسخ آیت ہے وہ ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم. متقدمین کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر وصیت کر دی، یعنی پھر وراثت میں اللہ تعالیٰ نے والدین کا بھی حصہ مقرر کر دیا اور رشتہ داروں کا بھی، یعنی بہن ہیں، بھائی ہیں، بیٹا ہے، بیٹی ہے، ان کے حصے مقرر کر دیے گئے. تو آیت وراثت نے اس آیت کو منسوخ کر دیا. پہلے اللہ نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ بھئی تم یہ وصیت کر کے جاؤ والدین کے لیے اور اقربین کے لیے، کیونکہ والدین اور اقربین کے لیے اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے وراثت کا حکم نازل نہیں کیا تھا، ان کے حصے بیان نہیں کیے تھے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حصے بیان کر دیے تو لہٰذا اب اس کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی. اب یہ متقدمین کا کہنا ہے کہ انہوں نے آیت وراثت سے منسوخ کر دیا سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 180 کو، جس میں وصیت کا ذکر ہے. اب یہ دیکھیے کہ حضرت شاہ ولی اللہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ قولہ تعالی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کہ تم پر لازم کیا گیا کہ جب آئے تم میں سے کسی کو موت، اگر وہ چھوڑے مال کو تو پھر وصیت اس پر لازم ہے والدین کے لیے اور اقربین کے لیے معروف طریقے سے، اور یہ حق ہے متقین پر. وہ کہتے ہیں کہ الآیت منسوخۃ، یہ آیت منسوخہ ہے، منسوخ کی گئی ہے. قیل بآیت المواریث، کہا گیا ہے کہ آیت مواریث کے ذریعے، یعنی وراثت کی جو آیت ہے اس کے ذریعے سے اس آیت کو منسوخ کیا گیا. ایک بات اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بحدیث، کہ حدیث کے ذریعے سے اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے اس آیت کو. اب وہ حدیث کیا ہے؟ لا وصیت لوارث، کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی، یہ حدیث ہے. یہ حضرت شاہ ولی اللہ فرما رہے ہیں. اب آگے کہتے ہیں وقیل بالاجماع، اور اجماع کے ذریعے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو منسوخ کر دیا گیا. اجماع، کنسنسس علماء کا، فقہاء کا، متقدمین کا. حکاہ ابن العربی، اس کو یعنی بیان کیا ابن العربی نے. اب حضرت شاہ ولی اللہ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں قلت، میں کہتا ہوں بل یہ منسوخۃ، بلکہ یہ منسوخہ ہے، نسخ کی گئی ہے بآیت یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے. یعنی یہ وہ دو آیتیں ہیں
جو سورۃ النساء کے دوسرے رکوع میں بیان ہے، ان میں وراثت کو بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ یہ نہ حدیث سے منسوخ ہوئی نہ اجماع سے منسوخ ہوئی، بلکہ یہ قرآن کی ایک آیت سے دوسری آیت کو منسوخ کیا گیا ہے۔ اچھا، اب جو حدیث ہم نے پڑھی ابھی لا وصیت لوارث کے وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مبین للنسخ ہے، یعنی یہ نسخ کو یہاں پر صرف بیان کرنے والی ہے کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، لیکن یہ آیت کو منسوخ کرنے والی نہیں ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ حدیث ہمیشہ شرح و وضاحت کرتی ہے، یعنی حدیث منسوخ نہیں کر سکتی قرآن کی آیت کو، بلکہ حدیث اس نسخ کی اور اس آیت کی وضاحت کر دیتی ہے۔ یعنی وہ مدعا کہ جو الفاظ سے ظاہر نہ ہوتا ہو نا، تو حدیث پھر اس کی شرح پھر اس کی وضاحت کر دیا کرتی ہے۔ یہ آیت کریمہ ہے کہ جس کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ یہ فرماتے ہیں۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا اس پر غور کریں کہ یہ آیت بھی منسوخ نہیں رہتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو اس طرح سمجھیں کہ کتب علیکم اذا حضر، کتب علیکم الوصیۃ، یعنی تم پر فرض کی گئی وصیت، اذا حضر احدکم الموت، کہ جب آئے تم میں سے کسی کو موت، ان تارک خیرہ، اگر وہ چھوڑے مال کو، اگر وہ خیر سے مراد ہوتا ہے مال کثیر، مال کثیر، خیر سے مراد بہت زیادہ مال، اگر وہ چھوڑے مال کو کن کے لیے؟ والدین کے لیے اور اقربین کے لیے، بالمعروف، معروف طریقے سے۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک انسان تب ہی وصیت کر سکتا ہے جب اس کے پاس ڈھیر سارا مال ہو، پھر اس میں سے وصیت وہ کر سکتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر ایک شخص کے پاس تھوڑی سی جمع پونجی ہے، اگر وہ اس میں وصیت کر دیتا ہے تو اس وصیت کے بعد بچتا ہی کچھ نہیں ہے وارثوں کے لیے، نہ والدین کے لیے، نہ اقربین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا۔ جب والدین اور رشتہ داروں کے لیے کچھ نہیں بچتا وصیت کرنے کے بعد، تو پھر ایسے شخص کو وصیت نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے، یعنی میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ تم پر فرض کیا گیا کس چیز کو؟ وصیت کو، جب تم میں سے کسی کو موت آئے۔ کب وصیت کو فرض کیا گیا تم پر؟ کہ اگر وہ مرنے والا چھوڑے بہت سارا مال والدین کے لیے اور اقربین کے لیے معروف طریقے سے، تو پھر تو وہ وصیت کر سکتا ہے، پھر وہ وصیت کر سکتا ہے۔ اور اگر وہ خیر کثیر نہیں رکھتا، ڈھیر سارا مال اس کے پاس نہیں ہے، تو پھر اس شخص کو وصیت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہمیں بہت سی روایات اور احادیث سے بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل بھی یہی تھا کہ مثلا اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا جی میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا تمہارے پاس کتنا مال ہے؟ اس نے کہا جی تھوڑا سا ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر وصیت نہ کرو، اس کو پھر اپنے والدین، اولاد، رشتہ داروں کے لیے رہنے دو۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ایک خاتون آتی ہے، ایک صاحب ہے یا خاتون ہے، وہ آتی ہیں، تو آپ ان سے بھی پوچھتی ہیں آپ، تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ کوئی 3-4 ہزار شاید دینار یا درہم میرے پاس ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بہت تھوڑا سا تمہارے پاس مال ہے، تو تم اس میں سے وصیت نہ کرو، بلکہ اس کو اپنے والدین، رشتہ داروں، اقربین کے لیے تم رہنے دو۔ یعنی اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ تو اس طرح حضرت شاہ ولی اللہ جو اس کے نسخ کو مان رہے ہیں، تو یہاں پر بھی ایک تطبیق اور توجیہ بیان ہوتی ہے۔ اور ایک اور پہلو بھی ہمارے سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اسلامی قانون میں جو غیر مسلم والدین ہیں وہ وارث نہیں بنتے۔ تو اگر وہ وارث نہیں بنیں گے تو واضح بات ہے کہ پھر ان کے لیے وصیت ہو سکتی ہے، ان کے لیے پھر وصیت کی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح یہاں پر اگر للوالدین کہا گیا کہ وصیت، یعنی جو متقدمین اور مفسرین نے کہا ہے
کہ یہاں پر والدین کے لیے وصیت اور اقربین کے لیے وصیت کی بات کی جا رہی ہے، تو یہاں پر اگر ہم وصیت کو بھی مانیں والدین کے لیے، تو پھر وصیت وہ والدین کے جو غیر مسلم ہیں، مسلمان نہیں ہیں، تو ان کے حق میں بھی انسان وصیت کر سکتا ہے اپنے مال کی۔ اور اسی طرح اقربین میں سے بہت سے اقرب رشتہ دار اقربا ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو وراثت میں حق نہیں ملتا، تو واضح بات ہے کہ پھر ان کے حق میں بھی وصیت کی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح اس آیت کا یہ مطلب بھی ہمارے سامنے آتا ہے اور یہ آیت منسوخ نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو اس کی توجیہ کی جا سکتی ہے، وہ توجیہ یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ جس شخص کے پاس مال ہے اور اس کو ڈر اس بات کا ہے کہ میرے بعد جھگڑا ہوگا اور میرے ورثاء آپس میں لڑ پڑیں گے، رشتہ دار، والدین، اولاد، ان کی آپس میں لڑائی ہوگی یا ایک دوسرے کا یہ حق ماریں گے، تو اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بھی شرع کے مطابق، شریعت کے مطابق حصوں کو تقسیم کر کے جا سکتا ہے اور وصیت کر سکتا ہے۔ تو اس طرح حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک یہ آیت اگرچہ منسوخ ہے، لیکن اگر ہم اس میں غور و فکر کریں اور دیکھیں تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کی بھی توجیہ کی جا سکتی ہے، تو اس لیے یہ آیت بھی منسوخ نہیں رہتی۔ اب اس سے اگلی جو آیت ہے وہ ہے روزے کے حوالے سے، اور وہ آیت سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 184 ہے، 184 ہے۔ عربی عبارت ہم ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ پھر میں مسئلے کو بھی واضح کر دوں گا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اور ان لوگوں پر لازم ہے کہ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں تو پھر طاقت رکھنے کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتے، یعنی عادت نہیں ہے، مشقت محسوس ہوتی ہے، تو فرمایا فدیۃ طعام مسکین، تو پھر فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا، یعنی جو شخص روزہ نہیں رکھتا تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اب یہ یعنی یہاں بیان کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ اب حضرت شاہ ولی اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قیل منسوخاتن، کہا جاتا ہے کہ یہ منسوخہ ہے، یہ منسوخ ہو گئی۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے منسوخ کس سے ہوئی؟ منسوخ اس آیت سے ہوئی فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ، پس جو تم میں سے رمضان کو پاتا ہے اس مہینے کو تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو تم میں سے سفر میں ہے یا جو تم میں سے مریض ہے تو وہ دوسرے دنوں میں عدت تعداد کو شمار کر لے۔ یعنی کہا یہاں پہ جا رہا ہے، یعنی پہلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کی ہمت تو رکھتا ہے لیکن اس کو مشقت محسوس ہوتی ہے، اس کی عادت نہیں ہے، تو پھر وہ ایک مسکین کو کھانا بدلے میں کھلا دے۔ یہاں پہ یہ بات بیان کی گئی۔ اب اس سے جو اگلی آیت ہے 185 ہے، اس میں فرمایا کہ جو تم میں سے رمضان کو پاتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس میں روزے رکھے، اور جو مریض ہے یا سفر میں ہے تو وہ دوسرے دنوں میں اس کو شمار کر لے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس آیت نے 184 کے اس حصے کو منسوخ کر دیا، کیونکہ اس حصے میں باوجود ہے کہ انسان مشقت میں ہے یا نہیں ہے، تو دونوں صورتوں میں وہ فدیہ دے کر ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ یعنی مشقت دو طرح کی ہے نا، ایک سفر کی، ایک مرض کی مشقت ہے، انسان روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ایک ہے کہ انسان کی عادت نہیں ہے روزہ رکھنے کی۔ بہت سے لوگ ہیں جو سال کے بعد جب روزہ رکھتے ہیں تو چند دن تو ان کو بڑی مشقت محسوس ہوتی ہے، تو پھر پہلے حکم میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ جن کی عادت نہیں ہے، جن کو مشقت محسوس ہوتی ہے بغیر کسی وجہ کے، تو لہٰذا وہ ایک مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں۔ لیکن دوسری آیت میں کہا کہ ہر صورت میں روزہ اگر تم یعنی کسی مرض اور سفر کی وجہ سے نہیں رکھ سکتے، لیکن اگر کوئی مرض اور سفر نہیں ہے تو پھر تم نے ہر صورت میں روزہ رکھنا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگر مرض اور سفر کی وجہ سے تم روزہ نہیں رکھ پا رہے تو پھر تمہیں دوسرے دنوں میں اس تعداد کو پورا کرنا ہوگا، تو لہٰذا اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ لیکن اگر تھوڑا سا آپ خود حضرت شاہ ولی اللہ یہاں پہ فرماتے ہیں، پہلے اس عبارت کو پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں قلت عندی وجہ آخر، کہتے ہیں کہ میرے نزدیک
ایک اور وجہ ہے، وَهُوَ أَنَّ الْمَعْنَى، اور وہ یہ معنی ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ الطَّعَامَ فِدْيَةٌ، اوپر ان لوگوں کے کہ جو طاقت رکھتے ہیں طعام کی تو وہ فدیہ دیں۔ یعنی کہنا یہاں پر یہ چاہتے ہیں کہ جو شخص روزے رمضان کے رکھ سکتا ہے اور رکھتا ہے وہ روزے، تو وہ صدقہ فطر دے گا، یعنی جیسے ہم جسے فطرانہ کہتے ہیں، تو وہ عید سے پہلے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں صدقہ فطر کو بیان کیا ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اس پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ صدقہ فطر دے۔ ہی طعام مسکین، یعنی جو طعام یہاں پر ذکر ہے وہ مسکین کا کھانا ہے، مسکین کو دینا ہے۔ فازمرا قبل ذکر لأنہ متقدم رتبتاً، کہتے ہیں کہ جو اس سے پہلے جو ضمیر آئی ہے نا، یہ رتبہ کے حوالے سے آئی۔ یہ اب عربی زبان میں ایک قاعدہ ہے، آپ دیکھیے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، یہاں پر جو ہو آیا لیکن کھانے کا ذکر طعام کے بعد آیا ہے، جبکہ عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کی طرف ضمیر راجع ہوتی ہے وہ پہلے اس کا ذکر ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ذکر بعد میں ہے اور ضمیر پہلے آئی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ضمیر پہلے آئی ہے نا، یہ اس چیز کے رتبے کے حوالے سے، مرتبے کے بیان کرنے کے لیے وہاں پر ذکر پہلے ہوا ہے ضمیر کا۔ وذکر الضمیر لأن المراد من الفدیۃ هو الطعام، اور یہ جو ہو، کیونکہ فدیہ تو مؤنث ہے تو سوال یہ پیدا ہوا کہ یطیقونہا آنا چاہیے تھا، ہو کیوں آ گیا؟ تو وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ہو اس لیے آیا کہ فدیہ سے مراد طعام ہے، طعام مذکر ہے تو لہٰذا ہو آ گیا۔ والمراد منہ صدقۃ الفطر، اور اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد صدقۃ الفطر ہے۔ اب اس کی دلیل کیا دیتے ہیں؟ آگے فرماتے ہیں کہ عقب اللہ تعالی الامر بالصیام فی ہذہ الآیۃ بصدقۃ الفطر کما عقب الآیۃ الثانیہ بتکبیرات العید۔ کہتے ہیں کہ یہاں پہ صدقہ فطر کا ذکر ہے اور اس کے بعد جو آگے آیت ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے عید کی جو تکبیرات ہیں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ تو گویا کہ حضرت شاہ ولی اللہ یہاں پہ بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو آیت ہے نا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اس سے ہرگز مراد یہ نہیں ہے کہ جو متقدمین نے سمجھا ہے کہ یہاں پر انسان کو فدیہ دینے کی اجازت دی گئی کہ اگر وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو ٹھیک ہے، اس کو مشقت محسوس ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ فدیہ دے دے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں یہاں پر مراد، یہاں پر در حقیقت صدقہ فطر کو بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ جو آگے ہے اس کا تعلق پھر روزے کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ آیت نمبر 185 میں وَلِيُتَكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یہ وہاں پر چاہیے کہ پھر وہ اللہ کی تکبیر کہیں اوپر اس کے جو اس نے تمہیں ہدایت دی، جس طریقے پر اللہ نے تمہیں بتایا پھر اس طرح اللہ کی تکبیر کو، یعنی وہ اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ 185 میں تکبیرات عید کا ذکر ہو گیا اور 184 میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر کا ذکر کر دیا۔ اب ایک تو یہ حضرت شاہ ولی اللہ نے یہ توجیہ بیان کر دی، اس توجیہ سے کیا ہوا؟ اس توجیہ سے جو نسخ ہو رہا تھا اس آیت کا وہ ختم ہو گیا، وہ اٹھ گیا معاملہ۔ لیکن اگر ایک اور مفہوم بھی ہے، اگر وہ سمجھا جائے تو وہ سب سے بہتر ہے، وہ اس لیے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، یہ جو یطیقونہ ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سفر اور مرض کا ذکر کر دیا، اس لیے کہ بہت سے لوگ ہیں جو ایسی مرض کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جو پھر بیچارے روزہ رکھ ہی نہیں پاتے، دائم المریض ہوتے ہیں، وہ یعنی دائم المرض ہوتے ہیں، ایسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی ہے۔ ایک تو یہ ہے، کچھ لوگوں کا سفر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ سفر میں ہی رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اوپر ان لوگوں کے کہ جن پر یہ روزہ مشقت کا باعث بنتا ہے، ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرما دیا کہ فدیۃ طعام مسکین، تو پھر فدیہ ہے مسکین کو کھانا کھلانا۔ تو اس آیت کا اس سے کوئی ٹکراؤ ہی نہیں بنتا، تضاد ہی نہیں ہے کہ ہمیں ایک آیت کو منسوخ کرنا پڑے اور دوسرے کو ناسخ ہمیں ماننا پڑے، اس کی ضرورت ہی نہیں رہتی، اس لیے کہ یہاں پر ایک ایکسیپشنل صورت کو بیان کر دیا گیا اور وہاں پر ان حالات کو بیان کر دیا گیا کہ جو وقتی طور پر انسان پر طاری ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص سفر میں، ٹھیک ہے وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتا، سفر میں ہے تو نہ رکھے،
اور بعد میں پھر آ کر اس تعداد کو پورا کرے گا۔ اسی طرح کوئی شخص مریض ہے، عارضی مرض کا شکار ہے، رمضان گزر گیا، وہ ٹھیک ہو گیا، تو یا رمضان میں ہی صحت یاب ہو گیا، تو جتنے روزے نہیں رکھ سکا وہ پھر بعد کے دنوں میں وہ شمار کر لے گا۔ تو اس لیے ان دونوں آیتوں میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ایک آیت کو منسوخ مانیں اور دوسری آیت کو ہم ناسخ مانیں۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یہ آیت کریمہ ہے 185 میں، کہ تاکہ اللہ کی تکبیر تم کہو پر اس کے جو اس نے تمہیں رہنمائی کی ہے، تمہیں ہدایت دی ہے۔ میں ذرا آیت کریمہ کو یعنی اس حصے کو غلط پڑھ گیا تھا، تو صحیح یہی ہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ تو یہ دوسری آیت کریمہ ہو گئی کہ جس میں حضرت شاہ ولی اللہ توجیہ پیدا کر رہے ہیں، تطبیق دے رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو پہلی آیت کو تو انہوں نے منسوخ مانا، لیکن تھوڑا سا اس میں بھی ہم غور و فکر کریں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ پہلی آیت جو وراثت کے حوالے سے اور وصیت کے حوالے سے ہے وہ بھی منسوخ نہیں ہے، اور اسی طرح یہ آیت بھی منسوخ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد تیسری آیت ہے، حضرت شاہ ولی اللہ نے کیا لکھا پہلے وہ میں پڑھتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ پھر مسئلے کو واضح کرتا ہوں۔ قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے رمضان کے روزوں کی راتوں میں رفث کو حلال کیا گیا تمہاری عورتوں کی طرف۔ اب رفث سے مراد یعنی بے حجاب ہونا ہے، مرد عورت کا، میاں بیوی کا آپس میں، اس سے یہ مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے رمضان کی جو راتیں ہیں ان میں اپنی بیویوں کے ساتھ بے حجاب ہونا اس کو حلال کیا گیا۔ اب حضرت شاہ ولی اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ناسختن، کہ یہ ناسخہ ہے، نسخ کرنے والی ہے کس کی؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے کہ جیسے تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اس آیت کو یہ آیت منسوخ کرتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس میں روزے کی فرضیت کو بیان کیا گیا ہے، تو واضح بات ہے کہ روزے کی حالت میں تو میاں بیوی کے تعلق کو منع کیا گیا، اس تعلق سے کھانے پینے سے بھی منع کیا گیا۔ تو اب رات کا جو ذکر کیا گیا اس میں کہا گیا کہ حلال کیا گیا، تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ تو تین چیزیں منع کی گئی یہاں پر، لیکن روزوں کی راتوں میں پھر اس کو جائز قرار دے دیا گیا، تو لہٰذا جس میں جائز اور حلال قرار دیا گیا وہ آیت ناسخ ہو گئی، نسخ کرنے والی ہو گئی، اور جس میں روزے فرض کیے گئے اور روکا گیا وہ آیت منسوخ ہو گئی۔ یہ یعنی کہ یہ ہے حضرت شاہ ولی اللہ بیان کر رہے یہاں پر۔ آگے فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ مُقْتَضَاهَا الْمُوَافَقَةُ فِي مَا كَانَ عَلَيْهِمْ مِنْ تَحْرِيمِ الْأَكْلِ وَالْوَطْءِ بَعْدَ النَّوْمِ، اس لیے کہ اس آیت کا مقتضا تقاضا کیا ہے؟ وہ موافقت کرنا ہے ان احکام میں جو ان پر لازم تھے، یعنی سونے کے بعد کھانے اور صحبت کی تحریم، یعنی میاں بیوی کے تعلق اس کو حرام کرنا، اور اسی کو ابن العربی نے بھی نقل کیا ہے اسی چیز کو۔ اب دیکھیے وحکا قولاً آخر، اور دوسرا یہ قول بھی نقل کیا جاتا ہے کہ انہ نسخ لما کان بسنتی، کہ بے شک یہ نسخ ہے اس کے لیے اس کے ذریعے سے کہ جو سنت ہے، سنت کے ذریعے سے اس کو منسوخ کیا گیا۔ یعنی اب دو باتیں یہاں پر بیان ہوتی ہیں۔ اب حضرت شاہ ولی اللہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قلت معنی، میں یہ کہتا ہوں کہ کما کتبہ، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسا کہ فرض کیا گیا، التشبیہ فی نفس الوجوب فلا نسخہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا نا کہ تم پر اسی طرح ہی روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، یہ جو پہلوں سے تشبیہ دی ہے یہ وجوب میں اللہ نے تشبیہ دی ہے، کہ یعنی روزہ تم پر فرض ہے، باقی اس میں کسی اور چیز کا بیان نہیں ہے کہ جو متقدمین جیسے
کہتے ہیں کہ ایک آیت ناسخ ہے دوسری منسوخ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں صرف اور صرف نفس وجوب کو بیان کیا گیا، صرف فرض کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ تم پر فرض ہے، فرضیت کو بیان کیا گیا۔ انما ہوا تغییر لما کان عندهم قبل الشرع، اور یہ کیا ہے طریقہ؟ یہ تغییر ہے کہ جو ان کے نزدیک شرع سے پہلے تھی، یعنی اسلام سے پہلے جو عرب کے معاشرے میں ایک چیز رائج تھی اور اس کو در حقیقت منسوخ کیا گیا۔ وہ کیا تھا کہ وہ یعنی قوم یہود ہو یا پہلے اہل کتاب ہوں، ان کے ہاں جو روزہ تھا وہ اس روزے سے یہی مراد لیتے تھے، یعنی جیسے روزہ کھولا اور رات کو پھر ان کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، رات کو پھر روزہ شروع ہو جاتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کیا، جو روایت ان کے ہاں موجود تھی، جو طریقہ ان کے ہاں رائج تھا، وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کیا جب یہ کہا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ تو اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ جس میں روزے کی فرضیت کو بیان کیا گیا ہے وہ آیت منسوخ کر دی گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ وَلَمْ نَجِدْ دَلِيلًا عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم شَرَعَ لَهُمْ ذَلِكَ، کہ ہم کوئی دلیل نہیں پاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اس طریقے کو مشروع کیا ہو، یہ بھی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ وَلَوْ سُلِّمَ فَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بِسُنَّتِي، اور اگر تسلیم بھی کر لیا جائے تو پھر یہ ایک سنت ہی کے ذریعے سے ہے۔ یعنی یہاں پر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب روزے فرض کیے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ یہ راتوں کو بے حجاب ہونا یہ بھی حلال نہیں ہے، اگر رسول اللہ نے بھی یہ فرمایا ہو تو یہ پھر حدیث سے ہی اس کا ثبوت ہوتا ہے، یعنی قرآن کی ایک آیت دوسری کو پھر بھی منسوخ نہیں کر رہی یہاں پر۔ تو لہٰذا احل لکم جو آیت ہے کہ حلال کیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں رفث کو، یہ کما کتبہ کو منسوخ نہیں کرتی، یہ یہاں پر اس چیز کو بیان کر دیا۔ یعنی ایک دفعہ میں پھر اس بات کو بیان کر دیتا ہوں کہ کما کتبہ کا جو مقصد ہے وہ صرف فرضیت اور وجوب میں تشبیہ مقصود ہے بس، یعنی احکام میں تشبیہ دینا مقصود نہیں ہے کہ یعنی کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے انسان کو منع کر دیا، اس میں تشبیہ دینا مقصود نہیں ہے۔ مقصود صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن جزیات میں احکامات جو ہیں جزوی طور پر علیحدہ علیحدہ، ان میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ تشبیہ نہیں دی، یہ نہیں کہا کہ جیسے وہ کرتے تھے تو تم بھی ویسے کرو، تو پھر اس کے بعد یہ کہا جائے کہ جی احل لکم نے اس کو منسوخ کر دیا، بلکہ کتبہ علیکم کما کتبہ علیکم کے روزے تم پر فرض کیے گئے، وہ فقط وجوب ہی کو بیان کرتے ہیں۔ یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ احل لکم سے جو حکم منسوخ کیا گیا اس کی جو مشروعیت تھی، اس کا جو جواز تھا وہ حدیث پاک سے تھا کہ رسول اللہ نے یہ کہا ہو کہ بھئی روزے تم پر فرض کیے گئے، تو واضح بات ہے کہ روزے جب فرض کیے گئے تو حالت روزے میں یا رمضان میں تم یہ کچھ نہیں کر سکتے، پہلے بھی اسی طرح تھا، تو اگر رسول اللہ نے منع کیا تو وہ پھر حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، تو وہ پھر بھی قرآن کی آیت جو ہے وہ دوسری آیت کو منسوخ نہیں کر سکتی۔ یہاں پہ اس بات کو بیان کر دیا، یعنی یہ بات واضح اور کلیئر ہو گئی کہ جو پہلی آیت ہے وہ منسوخ نہیں ہے اس آیت سے، اس لیے کہ یہاں پر جو بیان کیا گیا اور وہاں پر جو پہلی آیت میں بیان کیا گیا ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ پہلی آیت میں صرف فرضیت کو بیان کیا گیا بس، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر روزوں کو فرض کیا گیا، واجب کیا گیا جیسے پہلی امتوں پر واجب کیا گیا، باقی جو احکامات ہیں ان میں تشبیہ مقصود نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو آیت کریمہ ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی، بتا دیے کہ علیحدہ حکم اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے۔ اب اس سے جو اگلی آیت ہے، چوتھی اب آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس آیت کا تعلق ہے، یہ آیت ہے سورۃ بقرہ کی 217 نمبر آیت ہے۔
اس میں فرمایا حضرت شاہ ولی اللہ کی عبارت کے ساتھ ہی میں پڑھتا ہوں، فرماتے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام، وہ پوچھتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں، الآیہ منسوختن، کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخہ ہے، یعنی متقدمین کے نزدیک، کس سے؟ وقاتل المشرکین کافہ، کہ مشرکین سب سے تم قتال کرو، کما یقاتلونکم کافہ، قرآن یہ کہتا ہے کہ جیسے وہ تم سے قتال کرتے ہیں نا سب کے سب، اسی طرح تم بھی ان سب سے تم قتال کرو۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ آیت کریمہ ہے جی سورۃ توبہ کی 36ویں آیت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے، اس نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 217 کو منسوخ کر دیا ہے۔ کیوں منسوخ کیا؟ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں، کیا قتال فیہ، یعنی ان حرمت والے مہینوں میں قتال کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی قتال کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، تو فرمایا قل، کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، کہ اس جو حرمت والے مہینے ان میں قتال جو ہے یہ حرام ہے، کبیر بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکنا، وکفر بھی، اللہ کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، مسجد حرام سے روکنا، یہ سب بڑے گناہ ہیں، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور اس اللہ کے گھر سے جو رہنے والے جو لوگ تھے ان کا نکالنا اس سے، یہ بھی اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے۔ لیکن ان سے جو بڑا گناہ ہے وہ کیا ہے؟ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور وہ فتنہ سب سے بڑا ہے قتل سے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور وہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ تمہیں دین سے پھیر دیں، اگر وہ طاقت رکھیں، اگر وہ تم پر قابو پائیں تو وہ یہی کوشش کریں گے کہ وہ تمہیں دین سے پھیر دیں۔ اب یہاں پر متقدمین کے نزدیک اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ بھئی آپ حرمت والے مہینے میں نہیں لڑ سکتے، نہیں لڑ سکتے حرمت والے مہینے میں۔ اب یہاں پر اس بات کو بیان کیا گیا تو کہتے ہیں کہ جو آیت نسخ کرنے والی ہے، منسوخ کرنے والی جو آیت ہے، اس میں دیکھیے وہ کہتی ہے کہ مشرکین سے تم لڑو، سب کے سب سے، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دے دی کہ اب چاہے حرمت والے مہینے ہوں یا نہ ہوں تو تم ان سے لڑو، تو لہٰذا اس آیت نے اس کو منسوخ کر دیا کہ اس میں اشہر حرم میں لڑنے سے منع کیا گیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مطلق اجازت دے دی کہ بھئی تم لڑو، تو گویا کہ کفار سے ہر مہینے میں لڑا جا سکتا ہے۔ اب یہ ناسخ آیت کو بیان کر دیا۔ اب حضرت شاہ ولی اللہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بڑی عجیب بات، آپ کہتے ہیں کہ قلت هذه الآیت لا تدل على تحریم القتال، کہ یہ آیت تحریم قتال پر دلالت نہیں کرتی، یعنی جو ہم نے پہلوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 217 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قتال سے منع کیا ہے، تو لہٰذا دوسری اشہر حرم میں قتال سے منع کیا ہے، تو لہٰذا دوسری آیت نے کہا کہ بھئی تم مشرکین سے لڑو، تو اس نے منسوخ کر دیا اس آیت کو۔ کہتے ہیں کہ اس میں تو منع ہی نہیں کیا گیا، بلکہ اس میں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جواز پر دلالت کرتی ہے، یعنی تم قتال کر سکتے ہو اشہر حرم میں۔ کس طرح دلالت کرتی ہے؟ اب عبارت ہم پڑھتے ہیں، حاضل آیت لا تدل علی تحریم القتال، کی یہ آیت نہیں دلالت کرتی قتال کو حرام کرنے پر، بلکہ تدل علی تجویزی، اس کے تو جواز پر وہ دلالت کرتی، جائز ہونے پر، جائز کرنے پر دلالت کرتی ہے، کہ بلکہ وہ تو کیوں دلالت کرتی ہے؟ اب دیکھیے کہتے ہیں وَيَا مِن قبیل تسلیم العلتی وَإِظْهَارِ الْمَانِعِ، کہ علت کو تسلیم کرنا اور معنی کو ظاہر کرنا یہ تو اس سے تعلق رکھتی ہے، یعنی علت اگرچہ پائی جا رہی ہے لیکن معنی ہونے کی وجہ سے حکم نہیں پایا جا رہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ علت بیان کر دی کہ اشہر حرم میں تم نہیں لڑ سکتے، لیکن معنی موجود نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں، آگے خود بیان کرتے ہیں کہ ان القتال فی الشہر الحرام کبیر شدید، کہ بے شک قتال حرمت والے مہینے میں کبیر شدید، بہت بڑا گناہ ہے، شدید، ولیکن الفتنۃ اشد منہ، لیکن فتنہ تو اس سے بھی بڑا شدید ہے، فجاز فی مقابلتها، تو پھر جائز ہے فتنہ کے مقابلے میں،
یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اشہر الحرم میں، شہر الحرام میں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ تم قتال نہیں کر سکتے، لیکن ہے تو یہ گناہ، لیکن چونکہ جو فتنہ ہے جو کفار کی طرف سے ہوتا ہے فتنہ، وہ فتنہ چونکہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اس سے بھی بڑا ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یہاں پر اس بات کی اجازت دی کہ چونکہ فتنے کو ختم کرنا ہے جو کفار نے پیدا کیا، تو لہٰذا شہر الحرام میں حرمت والے مہینے میں بھی تم لڑ سکتے ہو۔ تو وہ تو کہتے ہیں کہ اس کے جواز کی علامت ہے، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ آیت ہرگز منسوخ نہیں ہو رہی، انہوں نے اس کی توجیہ بیان کر دی۔ وَهَذَا التَّوْجِیہُ ظَاہِرٌ مِنْ سِیاقِہَا، تو کہتے ہیں کہ یہ جو توجیہ ہے یہ اس کے سیاق سے ظاہر ہے، کما لا یخفی، یہ پوشیدہ نہیں ہے، جیسا کہ یہ پوشیدہ نہیں ہے، توجیہ خود واضح ہو گئی۔ اب سیاق سے مراد کیا ہے؟ سیاق سے مراد یہ ہے کہ یہ جو بعد میں آنے والی عبارت ہے نا، وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، کہ فتنہ زیادہ بڑا گناہ ہے قتل سے، گویا کہ جہاں پر فتنے کو ختم کرنا ہو تو پھر تم قتال کر سکتے ہو، تو لہٰذا قتال کی پھر اجازت دے دی گئی حرمت والے مہینے میں۔ تو وہ حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں تو حرمت والے مہینے میں تو قتال کی اجازت دی جا رہی ہے، قتال سے منع تو نہیں کیا جا رہا کہ ہم دوسری آیت سے اس کو منسوخ کریں، بلکہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ بھئی فتنہ سب سے، قتل سے بھی بڑا جو ہے وہ فتنہ ہے، گناہ، تو لہٰذا اس فتنے کو تم ختم کر سکتے ہو، خواہ وہ حرمت والا مہینہ ہو یا حرمت والا مہینہ نہ ہو، تو یہ تو یہاں پر اس کی اجازت دی جا رہی ہے، تو لہٰذا اس توجیہ کو بیان کر دیا۔ تو یہاں پر جو آیت منسوخ ہوئی یہ معاملہ بھی حل ہو گیا۔ اچھا، اب اس کے بعد آیت نمبر ہے 5۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا، یہ ذرا توجہ سے سننے والا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول، یہاں تک کہتے جو تم میں سے فوت ہو جائے اور وہ چھوڑے بیویاں، تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی ازواج کے لیے، بیویوں کے لیے وصیت کرے سامان کی، متاعا الی الحول، 1 سال تک کے لیے، یعنی وہ اس گھر میں رہیں اور ان کو سامان مہیا کیا جائے، یعنی نان نفقہ ان کو مہیا کیا جائے، یہاں تک، ابھی غیر اخراج کی نہیں ہم بات کر رہے ہیں، متاعا الی الحول، 1 سال تک ان کو نان نفقہ وہاں پر مہیا کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخہ ہے، یہ منسوخ کر دی گئی آیت۔ کس آیت سے منسوخ کر دی گئی؟ وہ ہے آیت نمبر، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر ہے 234۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، اور جو تم میں سے مرد فوت ہو جاتے ہیں اور وہ چھوڑیں بیویاں پیچھے، تو یتربصن بانفسہن، تو وہ بیویاں اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 مہینے 10 دن۔ تو یہاں 4 مہینے 10 دن کو بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے اس نے منسوخ کر دیا پہلی آیت کو۔ اب دیکھیے، اب میں اس کو پڑھتا ہوں عبارت کو، والوصیۃ منسوخۃ بالمیراث، کہتے ہیں یہ جو وصیت پہلی آیت میں ہوئی نا 240 میں، کہ وصیت لازم ہے مرنے والے کے لیے کہ وہ پہلے یہ وصیت کرے اپنی بیویوں کے لیے، تو کہتے ہیں کہ یہ تو وصیت تو منسوخ ہو گئی میراث کے ذریعے سے، آیت وراثت کے ذریعے سے۔ اور سکنا بعد کے نزدیک ثابت ہے کہ یعنی گھر میں رہنا اور اس کو وہ گھر مہیا کرے، اور بعد کے نزدیک جو ہے انہوں نے منسوخ کر دیا ہے، اب یعنی بعد کے نزدیک، بعد میں آنے والوں کے نزدیک، دوسروں کے نزدیک وہ منسوخ ہے حدیث کے ذریعے سے۔ وہ حدیث کیا؟ ولا سکنا، کہ اس کو سکنا نہیں دیا جائے گا۔ اچھا، اب حضرت شاہ ولی اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یا کما قال، کہ یہ کہ جیسا کہ علامہ سیوطی نے کہا کہ منسوخ ہے عند جمہور المفسرین، اکثر مفسرین کے نزدیک، ویمکن ان یقال، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ یستحب، کہ یہ مستحب ہے، او یجوز، یا جائز ہے، للمیت الوصیۃ، میت کے لیے وصیت جائز ہے کہ وہ وصیت کرے، ولا یجب علی المرأۃ، اور یہ عورت پر واجب نہیں ہے کہ ان تسکن فی وصیتہ، کہ وہ ضرور رہے اس کی وصیت میں، یعنی عورت پر یہ لازم اور یہ واجب نہیں ہے کہ وہ میت کی وصیت کے مطابق اس گھر میں رہے، یعنی جہاں اس کے شوہر نے اس کو مہیا کیا وہ رہ رہی ہے وہاں پر،
وعلیہ ابن عباس، اور حضرت ابن عباس کی یہی رائے ہے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہذا توجیہ ظاہر من الآیت، اور یہ توجیہ آیت سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ یعنی اب حضرت شاہ ولی اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جمہور مفسرین کے نزدیک تو یہ آیت منسوخ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کی یہ توجیہ ممکن ہے کہ وفات جو پانے والا شخص ہے اس کے لیے وصیت کرنا جائز ہے یا مستحب ہے، لیکن عورت پر وصیت کے مطابق خامند کا جو مکان ہے اس میں رہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی اس سے یہی معنی مراد لیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس آیت سے یہ ظاہر بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب 240 جو آیت ہے ابھی میں نے جو پڑھی ہے، اس میں بیان یہ کیا گیا کہ جو تم میں سے فوت ہو اور چھوڑے عورتوں کو تو وصیت ہے اس پر، یعنی آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو وصیت ہے اس کو آپ لازمی معنی میں نہ لیں، کہ یہ نہ کہیں کہ وہ فرض ہے، لازم ہے مرد پر کہ وہ یہ کرے۔ تو جب فرض اور لازم نہ رہی تو پھر گویا کہ یہ منسوخ بھی نہ ہوئی۔ کیوں منسوخ نہ ہوئی؟ تو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت شاہ ولی اللہ کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ پھر اس وصیت سے مراد صرف ایک استحباب کی صورت آپ نکال سکتے ہیں، یعنی یہ ایک اچھی بات ہے کہ مرد اپنی عورت کے لیے مرنے سے پہلے یہ وصیت یا یہ ایک نصیحت کر کے جائے اور کہہ کر جائے کہ بھئی اس عورت کو آپ نے، یعنی میری بیوی کو، بیوہ کو آپ نے گھر میں رکھنا ہے اور اس کو یہ سب کچھ مہیا کرنا ہے، نان نفقہ، اور اس مدت میں یعنی اس پر رہنا کوئی لازم ضروری نہیں ہے کہ وہ پورا سال وہاں پر رہے، اگر اس سے پہلے بھی اگر وہ کسی جگہ نکاح کرتی ہے یا وہاں سے جانا چاہتی ہے تو اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا اس کو وجوب میں نہ لیا جائے، اس کو استحباب اور جواز میں اس کو لیا جائے، تو پھر اس میں جو نسخ کی بات کی جاتی ہے اور اس آیت کو منسوخ کیا جاتا ہے تو لہٰذا یہ آیت پھر منسوخ نہیں رہتی۔ یہ آیت نمبر ہو گئی 5 جو ہم نے پڑھی۔ میرا خیال تھا کہ آج میں کوئی تقریباً 10 آیتیں پڑھوں گا اور ان کی تشریح کر دوں گا، لیکن آخری ایک بس آیت میں بیان کرتا ہوں، 6، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم 7ویں سے آئندہ سیشن میں ہم بات کریں گے۔ یہ آیت کریمہ ہے جی، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 284 ہے، 284 بالکل آخر میں ہے، آخری رکوع ہے یہ۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے کہ اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا تم اس کو چھپاؤ، یحاسبکم باللہ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ اور اب حضرت شاہ ولی اللہ کی جو عبارت ہے وہ میں پہلے پڑھتا ہوں تو پھر اس کے ساتھ جو ناسخ آیت ہے وہ بھی ساتھ بیان ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا تم اس کو چھپاؤ تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ کہتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے، کس سے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ نہیں کسی نفس کو تکلیف دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ کہتے ہیں یہ اس آیت نے اس آیت کو منسوخ کر دیا۔ اب یہ اگلی آیت ہے، یعنی جو میں نے ابھی آیت پہلے پڑھی ہے وہ 284 ہے، اور جو یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ہے یہ 286 میں ہے۔ اب حضرت شاہ ولی اللہ توجیہ کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کل تو میں کہتا ہوں وہ من باب تخصیص العام، کہ یہ عام کی تخصیص کے باب میں سے ہے۔ یہ ہم نے گزشتہ سیشن میں بھی ہم نے اس کو پڑھا تھا کہ عام کو خاص کرنا، کوئی عام بات ہے تو اس کو خاص کر کے بیان کرنا قرآن میں ایسا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ تو عام کی تخصیص کے باب سے ہے۔ بینت الآیت المتاخرہ، کہ جو متاخرہ پچھلی جو آیت ہے وہ بیان کرتی ہے کہ مراد کیا ہے، ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں، اس سے مراد کیا؟ اخلاص اور نفاق۔ انسان کے دل میں جو نفاق اور اخلاص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ لا من احادیث النفس التی لا اختیار فیہا، کہ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ جس میں انسان کا اختیار نہیں ہے، یعنی اخلاص اور نفاق اس میں تو انسان کا اختیار ہے نا، اس میں تو انسان اختیار رکھتا ہے
اور لیکن کئی انسان کے خیالات اور جذبات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فرمایا نا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، اس سے مراد وہ خیالات ہیں کہ جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے. فإن التکلیف، پس بے شک تکلیف لا یکون نہیں ہوتی الا فیما وفی وسع الانسان، مگر اس میں جس میں انسان طاقت رکھتا ہے. جو انسان کی قدرت اور وسعت میں ہوتا ہے نا، اصل میں اسی پر ہی حکم نافذ ہوتا ہے. لیکن جس معاملے میں انسان کا اختیار ہی نہیں ہے تو اس میں کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو مکلف ٹھہرایا جائے گا. یعنی وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے اور جو تم چھپاؤ اللہ اس کا حساب لے گا. اس سے مراد وہ انسان کے خیالات ہیں کہ جس میں انسان کا اختیار ہے، انسان اختیار رکھتا ہے. لیکن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس سے مراد یہ ہے کہ جس میں انسان کا اختیار نہیں ہے. تو جس میں اختیار نہیں تو اس پر انسان سے سوال و جواب بھی نہیں، انسان سے پوچھا جانا بھی نہیں ہے. یہ اس سے مراد ہے. یعنی یہاں پر توجیہ کر کے حضرت شاہ ولی اللہ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ آیت بھی منسوخ نہیں ہے. امید ہے اس بات کو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو معافی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، جو اختیار میں ہے انسان کے، تو وہ اس کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا. یہ وہاں پر بیان کر دیا 284 میں، اور 286 میں جو یہ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ وسعت سے کے مطابق ہی انسان کو تکلیف دیتا ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر انسان کے وہ خیالات جو انسان کے اختیار میں نہیں، دو قسم کے خیالات ہوتے ہیں نا، ایک آمد ہوتی ہے، ایک آورد ہوتی ہے. ایک انسان خود لاتا ہے خیالات کو، ایک خیالات خود آتے ہیں. جو خود آئیں ان پر تو کوئی پکڑ نہیں ہے، اور جو انسان خود لاتا ہے اپنے ارادہ اور اختیار سے، واضح بات ہے کہ اس پر انسان کی پکڑ ہے. تو لہٰذا ان آیت میں نہ تو کوئی آیت ناسخ ہے اور نہ ہی کوئی آیت منسوخ ہو جاتی ہے. تو لہٰذا آج ہم نے بحمد اللہ تعالیٰ 6 آیتیں قرآن مجید کی ناسخ و منسوخ کے حوالے سے ہم نے پڑھی ہیں، اور انشاءاللہ 7ویں آیت سے ہم آئندہ سیشن میں ہم یہاں سے شروع کریں گے.